اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب شکر ہے، کرم ہے، اس مالک کا فضل ہے جس نے ہمیں جمعۃ الوداع کی یہ مقدس گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کے فضل و کرم کا جو سمندر بہنا شروع ہوتا ہے وہ ان ساعتوں میں اپنے پورے جوبن پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کی مقدس ساعتیں اللہ کے کرم، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے اپنے پورے عروج، ترقی اور کمال پہ پہنچنے کی ساعتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کریم کا دریائے کرم، بحر کرم پورے جوش پہ ہوتا ہے اور وہ گناہ گاروں کو معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی کے پروانے بٹتے چلے جاتے ہیں، اور زبان نبوت، میری اور آپ کی آنکھ جن حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتی، محمد مصطفیٰ کی نگاہ نبوت ان حقیقتوں کو عیاں دیکھتی ہے، ان حقیقتوں کو اپنے سامنے دیکھا کرتی ہے۔ زبان نبوت نے فرمایا کہ یہ آخری عشرہ عتق من النار۔ پھر اللہ پاک جب بخشتا ہے تو اس کریم سے کوئی پوچھنے والا، اس سے کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو اس عشرے میں جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرمایا کرتا۔ آئیے مل کر اپنے دلوں کو کشکول بنا کے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مولا ہم گناہ گاروں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما۔ مولا ہمیں بھی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، نہ ہماری عبادات اس لائق، نہ ہماری کوششیں اس قابل، نہ ہمارے اوراد و اذکار، نہ ہماری تلاوت و سماعت اس لائق کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ مولا محض اپنے کرم سے، صرف اپنے فضل سے، محض اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں پر کرم فرما اور ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یہ مانگنے کی رتیں ہیں، یہ جھولیاں پھیلانے کی رتیں ہیں، یہ دلوں کے کشکول واق کرنے کی رتیں ہیں، اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں جو خالی نہیں موڑتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلانی ہے کہ جس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی عظمت و شان کا تو کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ جب عطا فرمانے پہ آتے تو جن کی جھولیاں بھرتے وہ جا کے اپنی قوم کو بتایا کرتے کہ محمد یوں بخشتے ہیں کہ لگتا ہے انہیں ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو یوں وسعت سے دیتے ہیں، اتنے کھلے دل سے دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قاسم نعمت بنا کے دنیا میں بھیجا۔ آپ اللہ کی رحمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں، آپ اللہ کے خزانوں کو اس کی مخلوق میں لٹانے کے لیے تشریف لائے۔ رمضان المبارک کے یہ مقدس پل، جمعۃ الوداع کی یہ مقدس ساعتیں، اللہ پاک ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے۔ ایک چیز جس پر ہم سب نے غور کرنا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ماہ خیر و برکت میں اللہ کی بخشی ہوئی توفیق سے ہم نے نماز بھی ادا کی، ہم نے قرآن حکیم پڑھا بھی، قرآن حکیم سنا بھی، ہم نے تسبیح و تذکیر اور اوراد و وظائف بھی کیے۔ قرآن حکیم اس حوالے سے ہمیں تلقین کیا کرتا ہے کہ بندہ مومن کو عبادات کس طرح سے کرنی چاہیے۔ کیا مسلمان کے لیے عبادات، تسبیح و اوراد، نماز و قرات یہ کسی خاص مہینے کے لیے ہے، کسی خاص عشرے کے لیے ہے، کسی خاص وقت کے لیے ہے، یا مسلمان کہلاتا ہی وہ ہے جو اپنی ساری زندگی اپنے مولا کی یاد میں بسر کیا کرے؟ سورہ حجر کی آخری آیہ مبارکہ آج ہم نے خطبہ جمعہ میں سنی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے حبیب سے خطاب ہے، اور علماء فرماتے مقصود ساری انسانیت، خصوصاً امت محبوب خدا۔ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، چاند بدلتے رہیں گے، موسم تبدیل ہوتے رہیں گے، سال بدل بدل کے آتے رہیں گے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، تمہاری پیشانی تمہارے رب کے حضور جھکی رہنی چاہیے۔
اس رب کی نعمتوں پہ، اس کے کرم پہ، اس کے احسانات پہ، اس کے فضل پہ تمہاری پیشانیاں اس کی بارگاہ میں جھکی رہنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، فرمایا اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے، اپنے رب کی عبادت میں استقامت کے ساتھ آپ قائم رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ مفسرین فرماتے یہاں یقین سے مراد آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت، جب انسان چشم سر کے ساتھ اپنے سر کی آنکھوں سے اپنی آخرت کے ٹھکانے کو دیکھا کرتا ہے، جب فرشتے بندہ مومن کے پاس آ کر اس کی نگاہوں سے حجابات اٹھا دیتے ہیں اور اللہ نے جنت میں اپنے بندے کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو وہ بچشم سر دیکھ لیتا، وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اسی کو لمحہ یقین کہا گیا۔ وہ یقین کا لمحہ ہے، وہ اس آنکھ سے رب کے کیے ہوئے وعدوں کی سچائی کے مشاہدے کا لمحہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اے رمضان میں اپنے رب کے حضور پیشانیاں جھکانے والو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ پیشانیوں کا جھکنا صرف رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری ایک مہینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ عبادات میں ذوق و شوق یہ ایک لمحے کے لیے، یہ لمحاتی یا موسمی نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ لمحہ یقین میسر آ جائے۔ جب تمہاری آخری سانس ہو، آخری سانس اس دنیا میں لے رہے ہو، تمہارے سامنے رب کی رحمتیں یوں آیا ہوں کہ تمہارے ارد گرد والے رو رہے ہوں اور تمہارے ہونٹوں پہ تبسم مچل رہا، صاحب ہوش، صاحب دل، صاحب بصیرت اسی لمحے کو یوں ذکر کرتے ہیں کہ نشان مرد مومن باتو گویم چوں مر گایت تبسم بر لب اوست۔ مرد مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب موت اس کے پاس آتی ہے، جب فرشتہ اجل اللہ کا پیغام لے کر رب کی بارگاہ میں حاضری کا مجدہ اسے سناتا ہے، ارد گرد والے رو رہے ہوتے ہیں اور اس کے ہونٹوں پہ تبسم مچل رہا۔ اس کے ہونٹ کیوں مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ حتیٰ یأتیک الیقین، وہ قرآن کی بشارتوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ قرآن میں اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہونٹوں پہ تبسم کھیل رہا۔ سو رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کی یہ مقدس ساعتیں یہ ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتی ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت پہ مستقیم رہیں، ہم استقامت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اور پورے اولو العزمی کے ساتھ ان نیک کاموں کو جاری و ساری رکھیں جو اس مہینے میں ہم نے شروع کی۔ اور یاد رکھیے نیکیوں پر استقامت، اور کم از کم جو نیکی ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اپنے فرائض، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، یا وہ ہماری معیشت سے، ہمارے کاروبار یا ہمارے خاندانی اور معاشرتی امور سے متعلق ہمارے فرائض ہوں، فرائض کی ادائیگی یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شب گزشتہ صرف وطن عزیز میں نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں نے قرآن حکیم پڑھا بھی اور سنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم سب صاحب ہوش بیٹھے ہیں، کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے اتارا گیا؟ کیا نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت تھا؟ کیا نزول قرآن کا مقصد صرف سماعت تھا؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ پہلا درجہ ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا یہ پہلا درجہ ہے، اور دوسرا درجہ جو اس سے بڑھ کر ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، وہ قرآن کا فہم ہے۔ قرآن تو بار بار ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، فرمایا یہ کتاب ہم نے اتاری ہی اس لیے ہے تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کریں۔ کون سے اندھیرے؟ وہ کفر، وہ شرک کے اندھیرے بھی تھے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے اندھیرے بھی، وہ معصیت کے اندھیرے بھی ہیں، وہ گناہوں کے اندھیرے بھی ہیں۔ قرآن کفر و شرک کی تاریکی سے، کفر و شرک کی جو ظلمت اور اندھیرا ہے اس سے نکال کر توحید کے نور میں بھی لا کے کھڑا کرتا ہے، توحید کی روشنی میں بھی لا کے کھڑا کرتا ہے، اور قرآن یہ معصیت کی، گناہوں کی تاریکی سے اطاعت و فرما برداری کے اجالے میں بھی لا کے کھڑا کرتا ہے۔ فہم قرآن
یہ دوسرا درجہ۔ ہم قرآن کو سمجھیں اور پھر اصل مقصود کہ ہم اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں قرآن والوں کے لیے، اہل قرآن کے لیے، پڑھنے اور سننے والوں کے لیے، ان بشارتوں میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ جس نے قرآن کو پڑھا احل حلالہ وحرم حرامہ۔ پڑھنے سے مراد صرف زبانوں کو اس کا دہرانا نہیں، فرمایا پڑھنے کے بعد سمجھا، سمجھنے کے بعد عمل کیا۔ جسے قرآن نے حلال ٹھہرایا اسے حلال جانا، جسے قرآن نے حرام کہا ہے اسے حرام جانا ہے۔ فرمایا جس نے یوں قرآن کو پڑھا ہے اسی کو قرآن کا نور نصیب ہوگا، اسی کے سر پہ روز حشر عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اسی کو اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی نصیب ہوگی جو قرآن پڑھ کے سمجھ کے پھر قرآن پر عمل بھی کرتا ہے۔ آج ہم بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کے صرف پڑھنے پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، مشرکین و کفار کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض کس بات پہ تھا کہ قرآن کہتا ہے جو میں کہتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور وہ پورے کا پورا داخلہ ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے یا عشرے کے لیے نہیں ہے، وہ ساری زندگی کے لیے۔ فاستقم کما امرت، حکم دیا گیا کہ حبیب جیسے آپ کو حکم ملا ہے آپ استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم پہ کاربند رہی۔ اور محمد الرسول اللہ کی زندگی ہی اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ کی زندگی ہی کامل، اکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اگر رسول اللہ کی راتیں قرآن کی تلاوت میں، قیام میں بسر ہوتی تھیں تو حضور کی زندگی کا ایک ایک دن گواہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل کر کے بھی دکھایا کرتے تھے۔ آپ قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اور مسلمانوں کی زندگی میں نافذ کر کے بھی دکھایا کرتے تھے، اور یہی مرتبہ معراج ہے، یہی انسانیت کی معراج ہے کہ ہم رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن پڑھیں بھی، قرآن سنیں بھی، قرآن سمجھیں بھی اور قرآن پر عمل کی کوشش بھی کریں۔ ہم انسان ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹیں اور آئندہ سے عزم مصمم کریں کہ مولا تیرے احکام، تیری تعلیمات پر عمل کی ہم پوری کوشش کریں۔ آج اسی رمضان کے مہینے میں اسلامک شریعہ کورٹ کا پاکستان کے حوالے سے فیصلہ آیا۔ کافی عرصے سے جو سود کے حوالے سے مقدمہ دائر تھا اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ایک بار پھر اسلامک شریعہ کورٹ نے سودی نظام کو حرام، ناجائز اور قرآن کی روح سے جس میں کوئی خفا نہیں تھا اسے حرام ٹھہرا۔ حکومت کے دلائل بھی سنے گئے، تمام دلائل، جو اعتراضات، جو شکوک و شبہات تھے عدالت عالیہ کے سامنے پیش ہوئے۔ معزز ججز صاحبان نے ساری چیزیں دیکھ کر ایک بار پھر حکومت پاکستان کو اس حوالے سے آگاہ کیا، فیصلہ صادر کیا کہ مملکت اسلامیہ پاکستان کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جمعۃ الوداع کی یہ مقدس ساعتیں یہ ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ جس قرآن کو ہم نے رب کی بارگاہ میں، اللہ کے گھروں میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سنا ہے، وہ سود کو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیتا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر سود کی حرمت کے بعد جو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پھر بھی سودی لین دین میں ملوث ہے، فرمایا وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آج سوچنے کی ساعت ہے، جمعۃ الوداع کی ساعتیں، اپنے من میں ڈوب کر قرآن میں غور و فکر کرنے کی ساعتیں، قرآن کے حلال کو حلال جاننا، قرآن کے حرام کو حرام جاننا، یہ قرآن کی شفاعت پانے کا احسن اور بہترین طریقہ ہے۔ ہم نے اپنی نیکیوں پر، اپنی خیرات پر، اپنی اطاعات پر، اپنے اچھائی اور فرائض کی ادائیگی پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا۔ اور ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا آسان ہے، کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے صرف ہمیں رمضان کی یہ ساعتیں ہی گناہوں کی مغفرت اور بخشوانے کے لیے عطا نہیں فرمائیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، فرمایا پانچوں نمازیں، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو پانچوں نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، رمضان کے بعد بھی سارا سال
جو جمعہ کی پابندی کرتا ہے سارا سال، اور جو رمضان میں روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، تراویح ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، اپنا فطرانہ اور اپنے فرائض و واجبات ادا کر کے رمضان کے روزے رکھتا ہے، فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ مجتنبت الکبائر، ایک شرط اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی، فرمایا وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، وہ کبیرہ سے اجتناب کرے، وہ کبائر سے اپنے دامن کو بچائے۔ یہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے گناہ ہوئے ہیں کبیرہ کے علاوہ اللہ ان سب کو معاف فرما دیتا۔ اور مجتنبت الکبائر جو حضور نے فرمایا کہ کبیرہ سے اجتناب کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہو تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا تو صاف اعلان ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہاں کبیرہ کی معافی کا طریقہ تھوڑا مختلف، گناہ کبیرہ کو ترک کرے، اسے چھوڑ دے، اور اگر بندوں کا کوئی حق اس سے متعلق ہے تو بندوں کا حق انہیں واپس کرے۔ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بہت کڑا ہے، بڑا سخت ہے، بڑا کٹھن ہے۔ احادیث میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ حقوق اللہ میں کمی بیشی اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتی۔ حقوق العباد میں جو کمی بیشی ہے وہ جب تک بندے جن کا حق مارا ہے وہ معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں کیا کرتا۔ سو کبائر کی شرط اس لیے لگائی کہ اگر کسی سے کبائر سرزد ہوئے ہیں اللہ کی ذات انہیں بھی معاف فرماتی ہے، لیکن شرط ہے ان کی صاف اور واضح طور پر توبہ کرے، آئندہ سے انہیں ترک کرنے کا پختہ ارادہ رکھے۔ اگر کسی بندے کا کوئی حق ہے تو اس کا حق اسے واپس کرے۔ جب ان شرائط کے ساتھ بندہ مسلمان گناہ کبیرہ سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے، وہ کریم کبائر کو بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرائط لازمی ہے۔ اور جو صغائر کا معاملہ ہے فرمایا وہ تو نمازوں کی برکت سے، وہ تو جمعہ کی برکت سے، اور وہ تو رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ پاک معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر عمل پیرا رہنے کے لیے ایک مہینے میں نہیں ساری زندگی اور آخری سانس تک اللہ کے احکام پر قائم رہنے کے لیے اللہ نے قرآن حکیم میں مثالیں بھی بیان فرمائیں۔ سورہ نحل میں قریش کی ایک عورت کی مثال دی گئی، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ میں ایک عورت رہتی تھی جس کا دماغی توازن خراب تھا، وہ سارا دن خود بھی جو ہے وہ سوت کاتا کرتی، اپنے جو ہے وہ اس کاتنے والے آلے پر چرخے پر، اور اپنی ملازمائیں بھی، باندیاں بھی تھیں، نوکرانیاں بھی تھیں، مالدار عورت تھی، وہ اپنی ملازماؤں کو بھی ساتھ لگاتی، وہ بھی چرخے پہ سوت کاتتی، سارا دن کاتتی رہتی، اور شام کا جب وقت ہوتا اپنے سارے دن کی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، اپنے ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ کے پھینک کے ساری محنت کو ضائع کر دیتی۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ہماری ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اے اہل عقل و دانش، اس عورت کی مانند مت ہو جانا جو سارا دن چرخہ کاٹ کے سوت بناتی ہے اور شام کو خود اپنے ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور پھر ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی، اس کی مثال فرمایا اسی چرخہ کاٹنے والی عورت کی طرح کہ جس نے محنت کی اور پھر اپنے ہاتھوں خود اس محنت کو ضائع کر ڈالا۔ رمضان میں اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنی اطاعت کی توفیق دی، اللہ نے اپنی فرما برداری کی توفیق دی ہے۔ اب کوشش کیجئے گا اس اطاعت اور اس فرما برداری کا جو اجر اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملنا ہے شیطان وہ ضائع نہ کروا دے۔ اور شیطان ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے، چونکہ اس کی اپنی محنت ضائع گئی، اس کی اپنی عبادت ضائع ہوئی، اس کا اپنا علم ضائع ہوا، اس کے اپنے سجدے ضائع ہوئے، وہ ساری زندگی کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اب اس کی کوشش ہے کہ جیسے میں ناکام ہوا ہوں میں دوسروں کو بھی ناکام کروں۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ سو جب آپ نیکی کی راہ پہ آتے ہیں، جب آپ بھلائی کے رستے پہ چلتے ہیں، جب آپ اطاعت اور فرما برداری کی راہ پہ قدم اٹھاتے ہیں، شیطان ہر قدم پہ ورغلاتا، کبھی ریا کروا کے،
کبھی دکھاوا کروا کے نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، کبھی زبان کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری بے احتیاطی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتی ہے، کبھی عبادت کا تکبر ہمارے دلوں اور دماغ میں پیدا کر کے وہ ہماری عبادتوں کو ضائع کرواتا ہے، اور کبھی ہمیں ہمارے فرائض سے روک کر، عید کی رات ہم نمازیں بھی ترک کرتے ہیں، عید کا دن ہم نماز پنجگانہ بھی بھول جاتے ہیں، رمضان کے بعد ہم مسجد کی طرف منہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ شیطان اس چکر، اس چال اور اس فریب کے ذریعے ہماری نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے۔ خدا را اس چکر کو سمجھیے، خدایا نفس کے اور شیطان کے اس فریب کو جانیے، ہوش میں آئیے اور اللہ کی عبادت کا، رب کی اطاعت کا، اللہ کی بندگی کا، اس کی فرما برداری کا یہ خوبصورت طریقہ اسے رمضان کے بعد بھی جاری رکھیے، رمضان کے بعد بھی اسے اپنی زندگیوں میں قائم و دائم رکھیے۔ ہم سب یہ آزما چکے ہیں، یہ دیکھ چکے ہیں کہ رمضان کا سارا مہینہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کے باوجود ہمارا سلسلہ روزگار منقطع نہیں ہوا، ہمارے کاروبار ختم نہیں ہوئے ہیں، ہماری مارکیٹیں اور بازار ویران نہیں ہوئے ہیں، ہم نے نمازیں بھی ادا کی ہیں اور ہمارے امور حیات بھی چلتے رہے۔ اسی طرح سے رمضان کے بعد بھی اپنی نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، اپنے دین پر عمل اسی جذبے کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، یہی ہمارے لیے خیر ہے اور یہی قرآن کا پیغام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا ہے تو مسلمانوں کی عجیب کیفیت، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سارا مدینہ تاریکی میں ڈوب گیا، ایک عجیب قسم کی کیفیت ہم پہ طاری تھی، کوئی روتا ہے تو روئے چلے جا رہا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور کوئی رو رو کے بے ہوش ہو کے گرا پڑا ہے، اور کوئی ہوش و حواس میں سکتے میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہے، کچھ سوجھ ہی نہیں رہا کہ کیا ہو رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، اور ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عمر کی کیفیت کیا تھی، شمشیر بے نیام لیے پھر رہے، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ سیدنا ابو بکر آئے، حضرت عمر کے کندھے پہ زور دے کے کہا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر کو بٹھایا، منبر رسول پہ آئے اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جو جمعۃ الوداع کی ان مقدس ساعتوں میں ہمیں ضرور اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہی یہ آیت سنی، یہ الفاظ ہمارے کانوں میں پڑے، ہمیں یوں لگا جیسے تاریکیاں چھٹ گئی ہوں اور اجالا ہمارے سامنے آ گیا، ہماری ذہنی کیفیات بالکل یکسو ہو گئیں اور ہمیں بالکل واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ ہم کہاں کھڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں اور زبان پہ سورہ آل عمران کی یہ آیات آتی ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کے وصال پر یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی۔ آج اسی خطبہ صدیقی کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان جا رہا ہے، اللہ کا مہمان ہم سے الوداع ہو رہا ہے، کیا اللہ کے مہمان کے جانے کے بعد ہم اللہ کی اطاعت سے بھی منہ موڑ لیں گے؟ کیا اللہ کے مہمان کے چلے جانے کے بعد ہم قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ کے مہمان کے ہم سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم مسجدوں کا رخ کرنا بھی چھوڑ دیں گے؟ فجر کی نماز میں مسجدیں ویران رہیں گی، مسجدیں بے آباد رہیں گی، مسجدیں اپنے آنے والوں کی راہ تکتی رہیں گی، ہم کہاں چلے جائیں گے؟ سنیے سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا۔ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول دنیا میں آئے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی ذمہ داری ادا فرما کے دنیا سے پردہ کر گئے۔ افإن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داعی اجل کو لبیک کہہ دیں، حضور بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، او قتل، یا آپ کو شہادت نصیب ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا حضور کے پردہ کرنے کے بعد دین سے منہ موڑ لو گے؟ دین پر عمل چھوڑ دو گے؟
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ فرمایا گوش ہوش سے سن لو، کان کھول کے سن لو، جو اپنی ایڑیوں کے بل دین سے منہ موڑے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کسی کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی عزت و جلال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، دین سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ کی شان میں اور رب کے دین میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور جو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا رہے گا، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ فرمایا لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، وہ جان لے کہ آپ کا وصال ہو گیا اور کوئی آپ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا سمجھانے کا انداز تھا۔ فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، وہ جان لے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اپنے رب کے کریم کرم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئی، وہ موت سے پاک ہے، وہ حی ہے، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ موت سے پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں آج خطبہ صدیقی سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے دوستوں، اپنے بچوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن لو، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا رمضان ختم ہونے والا، کوئی رمضان کی عبادت نہیں کرتا، ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ حی ہے، قیوم ہے، وہ باقی ہے، وہ شوال میں بھی موجود ہے، اور اس کی عبادت کے تقاضے شوال میں بھی اسی طرح لازم ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کے عبادت گزار بنیے، رمضان کے عبادت گزار مت بنیے۔ رمضان اس اللہ کی دین ہے، رمضان عظیم مہینہ ہے، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ مقصد یہ عرض کرنا ہے کہ صرف رمضان میں عبادت کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہمیں 11 ماہ کی چھٹی مل گئی، ہمیں 11 ماہ کی رخصت مل گئی۔ قرآن 700 سے زائد بار نماز کا تذکرہ کرے، ہم رمضان کے بعد مسجد آنا ہی چھوڑ دیں۔ قرآن 700 سے زائد بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام دیتا رہے، اور ہمیں سارا سال فجر کی حاضری کبھی نصیب ہی نہ ہو، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ خدا کے لیے اس محرومی سے بچیے، خدا را اس محرومی سے بچیے۔ یہ مقدس ساعتیں ہیں، دل اللہ کے حضور نرم ہوتے ہیں، اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمیں اپنی اطاعت پہ استقامت عطا فرمائے۔ اور ایک عرب عالم کا یہ قول عرض کر کے میں گفتگو سمیٹوں گا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کن ربانین ولا تکن رمضانین۔ جو گفتگو کا خلاصہ ہے، فرمایا رب والے بنو، رمضان والے نہ بنو۔ صرف رمضان میں اطاعت اور سارا سال نافرمانی، سارا سال معصیت، سارا سال گناہ، اور سب سے بڑی نافرمانی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے اور مسلمان مسجد میں نہ آئے، اس سے بڑی کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ فرمایا رمضانی مت بنو، ربانی بن جاؤ۔ ربانی بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی رب کے گھر سے صدا آئے، کیلنڈر دیکھے بغیر، مہینہ دیکھے بغیر، گھڑی اور پل دیکھے بغیر، موسم دیکھے بغیر، عمر دیکھے بغیر، اللہ کی بارگاہ میں پیشانیاں جھکانے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ یہ ربانی ہونا ہے، اور ہمارا دین ہمیں ربانی ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔